تو اب بات کریں گے کیا کل پنجاب میں عام انتخابات ہوں گے؟ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا حکم برقرار۔ کیا کل الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروائے گا؟ کیا کل پنجاب میں پولنگ ہوگی؟ حکومت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈز دیے، نہ سیکیورٹی دی ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹیں جاری کی ہیں، نہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن پولنگ سٹاف کی ٹریننگ مکمل کر چکا ہے۔ تو ہم سوال ہے کہ کیا کل پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر، ابھی تک معلوم ہو سکا پولنگ ہو رہی ہے کل؟ ایک بار پھر بات کریں گے تو کیا کل پنجاب میں عام انتخابات ہوں گے؟ یہ بڑا سوال ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے 14 مئی کے الیکشن کا۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا حکم برقرار ہے۔ کیا کل الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروائے گا؟ کیا کل پنجاب میں پولنگ ہوگی؟ نذیر بتائیے گا، کیا تیاریاں کی گئی ہیں پولنگ کی کل پنجاب میں؟ جی، پنجاب اسمبلی جو کہ 14 جنوری کو تحلیل کی گئی تھی، اس کے 371 ارکان ہے ٹوٹل، ان میں سے 297 بار جو وہ جنرل الیکشن جو وہ ہونے تھے، جو جس کے لیے 2 دفعہ الیکشن شیڈول جو وہ تبدیل کیا گیا۔ روٹین کے مطابق 30 اپریل تھا، پھر اس کے بعد جو وہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر بھی مقرر کیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور 14 مئی الیکشن کی تاریخ مقرر کی، جو کہ کل ہے۔ لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کوئی الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک آج کا دن ہے لیکن الیکشن کمیشن میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ٹریننگ بھی اپنی مکمل کر لی، تمام جو تیاریاں تھیں وہ مکمل ہیں، لیکن نہ بیلٹ پیپر ہیں اور نہ ہی بیلٹ باکسز ہیں اور نہ ہی فنڈز ہیں، نہ سیکیورٹی ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کے حکم پر کل کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور اس کے لیے نہ ایک پیٹیشن بھی دائر کر دی تھی الیکشن کمیشن نے کہ وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے مطلع کر دیا تھا کہ ہمیں جو فنڈز ہے وہ نہیں ملے۔ لہذا سپریم کورٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، لیکن آئینی ماہرین جو ہے وہ تو نذیر بھٹی، یہ پٹیشن کب دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ اس بارے میں بتائیے گا، اور کیا اس پر کوئی سماعت ہوئی تھی؟ دیکھیے، پٹیشن تو یہ رپورٹ جمع کروا دی گئی تھی اور ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی تھی کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے، نہ سیکیورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وہ ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ میری اطلاعات یہ ہے کہ ہیئرنگ کے لیے وہ مختص ہو چکی ہے، لیکن اس کی ہیئرنگ کب ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کل الیکشن ہونا تھا، وہ الیکشن تو نہ ہوا نا۔ الیکشن جو کل سپریم کورٹ کے حکم پر ہونا تھا وہ بالکل نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن اس الیکشن کو جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کروایا، لیکن تیاریاں جو ہے وہ جو لاجسٹک سپورٹ ان کو ملنی تھی، فنڈز ملنے تھے، بیلٹ پیپرز جو ہے وہ چھاپے جانے تھے، وہ کچھ نہیں ہوا۔ الیکشن کمپین کسی امیدوار نے جو ہے وہ نہیں کی، حتیٰ کہ تحریک انصاف جو اس میں جو ہے وہ لڑ رہی تھی الیکشن، سب سے زیادہ جس کی تیاریاں تھیں وہ تحریک انصاف، اس نے بھی الیکشن کمپین نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے کوئی الیکشن کمپین نہیں کی۔ مسلم لیگ نون نے تو اپنے جو امیدوار تھے ان کو پارٹی ٹکٹ بھی جو ہے وہ نہیں دیے۔ تو کس طرح سے کوئی الیکشن کسی طرف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور سپریم کورٹ کے حکم پر کل عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے، سردار لطیف کھوسہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو جو ہے وہ معطل کرنے کے مترادف ہے۔ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس نے اپنے جو آئین ہے اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اسے اپنی جوتی کے نوک پر رکھا ہے، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بالکل نہیں کیا، اور یہ اقتدار کو طول دینے کے لیے جو ہے یہ سارا کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروا دی، لیکن اس کے لیے اقدامات کیا کہ پھر درمیان عمران خان کی جو گرفتاری کے بعد جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، اس کے درمیان بھی کچھ بھی جو ہے وہ کسی پارٹی نے اس پہ کوئی سیریسلی کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا۔ جی ٹھیک ہے نذیر، ساتھ ہی رہے گا۔ راجہ محسن اعجاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پنجاب کے پی الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی تھی اس کو کور بھی کرتے رہے۔ راجہ محسن بتائیے گا، کورٹ نے اپنے فیصلے میں بارہا کہا تھا کہ 14 مئی کا الیکشن کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا، وہ برقرار ہے۔ آپ نے اس تمام کیس کو کور بھی کیا، تو کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا ایک بار پھر سے یاد دہانی کے لیے ناظرین کی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا اس کی آپ کو تفصیلاً آگاہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 دفعہ بڑے واضح احکامات آئے۔ پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جو 90 روز میں انتخابات ہیں یہ قائمی تقاضا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 روز کے اندر انتخابات کروائے۔
تاہم اچانک ہی الیکشن کمیشن نے پہلے اس فیصلے پر عمل کیا، ایک انتخابی شیڈیول جاری کیا گیا، لیکن اچانک ایک اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو سکتے اور شیڈیول واپس لے لیا گیا۔ دوبارہ معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، سپریم کورٹ میں پھر تمام فریقین کو سنا گیا، سپریم کورٹ نے دوبارہ حکم دیا۔ یہ حکم پہلے حکم سے اس طرح سے مختلف تھا کہ اس میں بھی یہی ریپیٹ کیا گیا کہ 90 روز میں انتخابات آئینی تقاضا ہیں، لیکن اس آرڈر میں ٹائم لائن دی گئی الیکشن کی تاریخ دی گئی کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں، پھر کچھ ڈیڈ لائنز دی گئیں فنڈز کے حوالے سے، سیکیورٹی پلان کے حوالے سے، تاہم وہ ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم 4 اپریل کو دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں۔ فنڈز کے حوالے سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ 10 اپریل تک فنڈ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سے رپورٹ بھی مانگی گئی۔ تاہم حکومت کی طرف سے یہ 21 ارب روپے جمع نہ ہو سکے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ دوبارہ سے معاملہ ٹیک اپ کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور دیگر جو اعلیٰ حکام تھے انہیں بلایا گیا، ان چیمبر سماعت ہوئی۔ ان چیمبر سماعت کے بعد ان سے پوچھا گیا کیا فنڈز موجود ہیں، کیا آپ یہ رقم دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ایگری کیا، ہم رقم دے سکتے ہیں، ہمیں ایک ورکنگ ڈے، ایک دن چاہیے صرف۔ تاہم سپریم کورٹ نے انہیں مزید پھر 2 دن کا وقت دیا اور یہ کہا گیا کہ اب 17 اپریل تک یہ فنڈ جمع کروائیں، اور 18 اپریل کو الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے پھر کمپلائنس رپورٹ جو ہوگی وہ سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے۔ 18 اپریل کو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ جی ہمیں فنڈ نہیں دیے گئے اور فنڈ نہیں مل سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر ایک میٹر آیا، ایک ہی دن الیکشن کروانے کی ایک درخواست تھی ایک شہری کی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر ریپیٹ کیا کہ آپ کو ایک اور ڈیڈ لائن دی گئی حکومت کو کہ 27 اپریل تک فنڈ جمع کرائے جائیں۔ 27 اپریل بھی گزر گئی، فنڈ نہیں ملے۔ پھر یہ جو الیکشن ایک ہی دن کرانے کی درخواست، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت جب چلی تو چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت کے دوران، ٹھیک ہے، راجہ محسن اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب بہت شکریہ ایئر وائٹ کو اپنے وقت دیا۔ سر، کل 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات ہونا تھے، اگر تو کل انتخابات نہیں ہوتے تو کیا توہین عدالت ہونے جا رہی ہے؟ اگر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی آثار نظر آ رہے ہیں الیکشن کے؟ دیکھیں انہوں نے تو ٹھیک۔ لطیف کھوسہ صاحب، غالباً کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راجہ محسن، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ کیا کل پنجاب میں عام انتخابات ہوں گے؟ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا حکم برقرار ہے، تو اہم سوال یہ ہے کہ کیا کل الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروائے گا؟ کیا کل پنجاب میں پولنگ ہوگی؟ حکومت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈز دیے ہیں، نہ ہی سیکیورٹی دی ہے، اور پنجاب میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز لسٹیں جاری کی ہیں، نہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن پولنگ سٹاف کی ٹریننگ مکمل کر چکا ہے۔ تو اہم سوال ہے کہ کیا کل پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی تیاریاں نہیں کی گئی ہیں، بیلٹ پیپرز نہیں چھپے ہیں، نہ ہی کوئی پولنگ کا سٹاف وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ کورٹ کی جانب سے واضح طور پہ یہ احکامات جاری کیے جا چکے ہیں کہ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، یعنی کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے اور یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ کورٹ کی جانب سے واضح کیا جا چکا ہے، جبکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کروانا لازم ہے۔ ماہر قانون لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کھوسہ صاحب، کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو پھر توہین عدالت ہوگی کل؟ دیکھیں نا جی، ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لشکر یا جتھا لے کر جو ہے سپریم کورٹ کے بعد دھرنا دینے کل آ رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے، الیکشن کے تو آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن اب ان کو جو ہے 144 نظر نہیں آ رہا، اب ان کو جو ہے کوئی ریڈ زون نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے ان کے اس احکامات کو فرسٹریٹ کرنے کے بعد یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے یہ وہاں تشریف لے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جو حکومت یہ پی ڈی ایم کی، جو حکومت آئین کو نہیں مانتی ہے، جو حکومت آئین کو سبروگیٹ کر چکی ہے، 2/3 پاکستان اس وقت جو ہے آئینی طور پر ڈس فنکشنل ہے، غیر فعال ہے، تو آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو صرف اس کی تائید کرنے کو، جو آئین کی منتہا ہے، آئین سپریم ہے،
कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है जहाँ तहरीरी आइन होता है। तो ये आइन को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात को नहीं मानते, ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। मुझे बताएं कि कल क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इन्हीं को 5 अशखास को कटहरे में खड़ा होकर बशमूल प्राइम मिनिस्टर के इनको सजाएं भी देंगे, इनको नाअहल भी करेंगे और इनको जो है ये अपने ओहदों से भी सुबुकदोश होना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, ये डंडे की ताकत के जोर से इस वक्त कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि अवाम में कितना इश्तियाल है और ये जमहूर को जो हक के वोट से, उनके हक के असेंबली से, उनके हक की हुक्मरानी से ये महरूम करके अगर ये समझते हैं गासबाना तौर पर ये एक कब्जा माफिया के तौर पर ये मुल्क को चला सकते हैं, तो ये गलतफहमी में ये ना ज़ियाउल हक कर सका था, ना मुशर्रफ कर सका था, ना ये जमहूरियत की आड़ में ये गैर जमहूरी जो जुमटा है ये अपने सिर्फ केसों को खत्म करने और अपने जो है 1200 अरब रुपये आलम करने के लिए नैब के कानून का खत्म करने की आई थी, वो इन्होंने कर लिया है। अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आवाम इन्हें बर्दाश्त करेगी और ये इनको जो है भुगतना पड़ेगा। सही। अच्छा लतीफ खोसा साहब, आइन सुप्रीम में बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब पीडीएम हुकूमत जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो नहीं मान रही है, लेकिन पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रही है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि किसी और जमात को तो इजाजत नहीं है, वो 144 लग जाता है, यानी 5 और 5 से ज्यादा आप जो है कट करके नहीं चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना कहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन इनको इजाजत है माशाअल्लाह के आगे ये सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना में। ये रेड जोन भी है, ये अदालत उज़्मा की तज़हीक भी है, ये कानून और आइन से इनहराफ भी है, ये आइन से रूगर्दानी भी है और ये खुली नंगी बगावत के मुतरादिफ है। और अदालती हुक्म के मुताबिक अगर तौहीन अदालत होती है, इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जाते हुकूमत की जानिब से, तो कार्रवाई किस किस के खिलाफ होगी और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता, जो आर्टिकल 18, 19 और 20 में इनका एक फरीजा लाजम फरीजा है, और अगर तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन 90 डेज, इन पर वाजिब और लाजिम है। तो ये कोई हीले बहाने से नहीं हो सकता है कि जी हम करवा नहीं सकते, पैसे नहीं दे रही है, या हमें जो है रेंजर्स नहीं दे रही, या पुलिस नहीं दे रही है, या हमने आमा में हम जो है वो नहीं कर सकते। ये कोई हीला बहाना नहीं है, इसलिए कि तमाम इदारे इनके ताबे हो जाते हैं इलेक्शन की मकसद के लिए, इसलिए कि जमहूर का हक यानी अवाम का हक ये सुप्रीम है, सबसे ऊपर रखता है रियासत की तारीफ में। तो इसलिए ये अगर ये कहते हैं कि हुकूमत नहीं देती है तो वजारत खजाना सबसे पहले जाएगी, चाहे वो स्टेट बैंक का सदर साहब, प्रेसिडेंट यानी गवर्नर अंदर जाए या तौहीन अदालत में जाए। अगर वो कहता है कि सेक्रेटरी मुझे यानी खजाना नहीं देता है तो सेक्रेटरी खजाना और साथ ही वजीर खजाना, ये भी दोनों जाएंगे। अगर वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो रेंजर्स नहीं मिल रही है तो वजीर खैर से ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है वो भी, उनको भी आना पड़ेगा, और उनके वजीर यानी सेक्रेटरी उसको भी, डिफेंस को भी जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि पुलिस नहीं दे रही है तो फिर वजीर दाखिला और राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला खुद भी जाएंगे, और ऑन टॉप, और फिर अगर जो है वो कहते हैं कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दे रहे हैं तो वजीर जो कानून है वो इंसाफ वो तारड़ साहब भी, आजम नजीर तारड़ भी जाएंगे। और इन पर तुर्रा ये है कि सबका जो हेड है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ है, इसको भी जाना चाहिए, और ये 5 अशखास को बच नहीं सकते तौहीन अदालत से। अब इनकी मर्जी है, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं कि इनको सियासी शहीद बनाया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर नहीं करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद छुट्टी पर चली जाए, फिर इस मुल्क में ला कानूनियत होगी और फिर हर एक के लिए फ्री फॉर ऑल होगा। फिर अवाम के ऊपर छोड़ देंगे, अपने हाथ में डंडे लेते हैं, क्योंकि मौलाना साहब तो कह रहे थे ना, डंडे का जवाब पत्थर से पत्थर, मुक्के से मुक्के का। सिर्फ उन्होंने तोप का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, तोप और क्लशनकोफ। मेरे ख्याल में वो भी मौलाना साहब के हाथ में दे दें ताकि सुप्रीम कोर्ट पर ये तोप और क्लशनकोफ से भी जो है हमला कर सकें।
ٹھیک ہے لطیف کھوسر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ نے بھی. مہر، اگر کل انتخابات نہیں ہوتے جو کہ بظاہر نظر آ بھی رہا ہے تو پھر معاملہ تو سیدھا سیدھا توہین عدالت کا ہے. جی، معاملہ سیدھا سیدھا توہین عدالت کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ اب بدقسمتی ہے ہماری کہ معاملات اس نہج پہ آ گئے ہیں جدھر سپریم کورٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ منوانے کے لیے، باور کروانے کے لیے ایکشن لینا پڑے گا. بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، ایک دفعہ نہیں بار بار کیا ہے. جب اوپنلی ان کو ٹیک آن کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے وقار کو، سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو، حاضر سروس ججز کے وقار کو اور کریڈیبلٹی کو بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو ٹیک آن کیا گیا ہے بائی مریم نواز شریف، جلسوں میں، جلوسوں میں، اس کے بعد وفاقی وزراء کے تحت بار بار پریس کانفرنسوں کے اندر ان کی تمام طرح احکامات کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے. اور آئی تھنک بات فائنلی اس نہج تک آ گئی ہے کہ مزید شاید صبر و تحمل نہیں اب دکھانا چاہیے، کیونکہ رول آف لا کی بات ہے. چیف جسٹس نے انپریسیڈنٹڈ صبر دکھایا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے بھی درخواستیں نہیں مریم نواز کی، ان کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا عدلیہ کی طرف سے. کسی کو ابھی تک نہیں بلایا. جس طرح کی ٹون اور ٹینر اور الفاظ ہم نے دیکھی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اس سے کہیں کم پہ کنٹیمپٹ لگتی دیکھی ہیں ہم نے. اور انفارچونیٹلی اس بار کل الیکشن جو اس ملک میں ہونے تھے، آپ ملک کا حال دیکھیے، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیے. ایک پولیس اسٹیٹ لگ رہا ہے. میں ابھی اسلام آباد سے لاہور بھی پہنچی ہوں. حالات ابھی بھی انفارچونیٹلی اسٹریس اور پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. ابھی ایک الیکشن کا ماحول ہونا چاہیے تھا. ابھی تمام تر سیاسی پارٹیز کو میدان میں اتر کے کیمپین کرتے ہونا چاہیے تھا. ابھی لوگوں کو موبلائز کرتے ہمیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں حلقوں سے کہ لوگ کتنے موبلائزڈ ہیں، کون سی جماعت جو ہے اس کا کون سا کینڈیڈیٹ کس حلقے میں کھڑا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا کام ابھی ہونا چاہیے تھا. اس کے برعکس ہماری ہیڈ لائنز کیا بن رہی ہیں، ہم رپورٹ کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. دیکھیں ابھی بالکل. اور مہر صاحبہ، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پی ڈی ایم خود ذہنی طور پر تیار ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو؟ کیا پی ڈی ایم چاہتی ہے اس وقت، یا موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ انہیں سیاسی شہید کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ تو ان کو بھی سوٹ کرے گا نا معاشی اعتبار سے. تو ابھی کسی قسم کا بھی اسے جان چھڑوا لی جائے یا ریلیف مل جائے، کسی طرح سے کوئی سولس مل جائے، یہ تو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا ہر جماعت کو اس رولنگ الائنس کے اندر. اتنی زیادہ ہٹ دھرمی دکھا دی ہے، اتنی زیادہ حکم عدولی سپریم کورٹ کی دکھا دی ہے، اتنا کھلا ملن اعلان اناپولوجیٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر فیصلوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، حاضر سروس ججز کے تمسخر اڑائے جاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایکشن لیا جائے، اور ایکشن اب گزرتے وقت کے ساتھ ناگزیر بھی دکھنا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے کتنی مہلت دی ہے سپریم کورٹ نے، بار بار مہلت دی ہے، بار بار بلایا ہے اور پوچھا ہے، اور اس کے بعد بریفنگ لی ہے، بند کمروں میں بھی لی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بھی مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہا گیا کہ اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے جو 1.3 ٹریلین روپیز کا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا اماؤنٹ بتایا گیا، اس میں تو یہ بریفنگ بھی جج صاحبان کو دی گئی کہ یہ پینٹس ہیں 21 ارب روپے. ان کو تو اگر آپ راؤنڈ آف بھی کر دیں ٹو دا نیئرسٹ نمبر تو یہ 21 ارب ایک پینٹس ہیں جو درکار ہے الیکشن کمیشن کو ان الیکشن کے لیے جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہوئے تھے. پھر بھی وہ پینٹس جو ہیں وہ بھی ریلیز کرنے کو انکاری ہے یہ حکومت. تو آپ ان کا ڈر دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنا سہمے ہوئے ہیں لوگوں کو فیس کرنے سے. ہر ایکسٹریم پوزیشن لی جا رہی ہے، ہر ایکسٹریم جگہ پہ جایا جا رہا ہے کہ بھئی الیکشنز نہیں کرانے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک تو ان کی حکومت خود دفعہ 144 بھی لگاتی ہے اور خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا بھی دینا ہے، اکٹھا بھی ہونا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. یہ ایک ایسی ایگزیکٹو ہے کہ جو ٹیک آن کر رہی ہے جوڈیشری کو اور اس طرح سے کر رہی ہے کہ میرا مطلب ہے کوئی بھی لاجیکل اور سین مائنڈ جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں اور منطقیں کرتے ہیں کہ آپ مدر آف لا بنے، مدر ان لا نہ بنے. آئی مین یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. از دس اے جوک؟ اتنے منجے ہوئے سیاستدان، ان کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ آئی مین آپ مدر ان لا نہ بنے، میرا مطلب ہے یہ اگر ان کو اتنی سیاسی اصطلاح پسندی آ گئی ہے تو پھر اگر وہ اس طرح کی بہو بننا ہی چاہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی عادتیں اور حرکتیں صحیح نہیں کرنی، تو پھر ایسی نو اور ایسی بہو کے تو پھر کان مروڑ کے اس کو سیدھا کرنا چاہیے نا. ساس کا تو پھر سیدھا سیدھا یہ کام ہے جناب ہمارے یہاں. تو ان کو اگر وہی لینگویج سمجھ آتی ہے تو کل شاید چیف جسٹس اسی زبان میں ان سے بات کریں.
या फिर कंटेम्प्ट लगाई जाए, लगनी तो चाहिए। देखें सीधी सी बात है, कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इधर हर स्टेप के ऊपर खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई नहीं कर सकते। आप देखिए, मैंने जिंदगी में, हम कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, हुकूमतें चलती हैं, अपने काम करवाती हैं, अपने पैसे रिलीज करवाती हैं और बाद सप्लीमेंट्री बजट के अंदर उन पैसों को अप्रूव कर लिया जाता है। अभी भी जून में आपका बजट है, एक बजट आएगा और उसके साथ एक सप्लीमेंट्री बजट आएगा। यानी पिछले साल जो पेंडिंग की है एग्जीक्यूटिव ने, हुकूमत ने जो काम किए हैं, उनको फिर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, वो सप्लीमेंट्री बजट में आते हैं। तो इस हुकूमत ने कहा कि जनाब हमने तो सप्लीमेंट्री बजट का काम ही नहीं करना, ये चीजें तो हमने करनी नहीं है, हम तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे। पार्लियामेंट ने वही काम किया जो हमें दिख रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल है, पार्लियामेंट तो अधूरी है अभी। पार्लियामेंट ने ना कर दी कि नहीं देते पैसे, पार्लियामेंट ने भी ना कर दी। लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब गवर्नमेंट जो है निगरान, उसने भी कोई शेड्यूल देने से इनकार कर दिया जो लॉ एंड ऑर्डर का देना था और इंतजामात का देना था, बिकॉज ये तो पार्ट बी है ना, निगरान हुकूमत पार्ट बी दिखाई दे रही है आपको वफाकी हुकूमत की जी। और बदकिस्मती से ऑटोनमस इदारे भी वही काम कर रहे हैं, वही बोली बोल रहे हैं। इधर तो आपको ना कोई इंडिपेंडेंट, ना कोई ऑटोनमस और ना कोई ऐसा इदारा या शख्सियत दिख रही है जो आइन के मुताबिक चलना चाह रही है। सही। जो समझ रहे हैं कि आइन की एक रूह है और इस रूह को हमें महफूज रखना है, और वो रूह क्या कहती है, आइन की स्पिरिट आपको क्या कहती है कि आपको इलेक्शंस कराने हैं, कराने हैं। ठीक है, मेयर साहिबा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खावर घुमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। खावर साहब, हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां कल इंतखाबात नहीं हो रहे और बात जो है वो तौहीन अदालत की तरफ जा रही है। आपके ख्याल में क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है तौहीन अदालत करके? देखिए जी, मेरी नजर में ये जो हम सवालात कर रहे हैं कि जी क्या तौहीन अदालत होने जा रही है, मेरे ख्याल में तौहीन अदालत तो उसी दिन हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला नहीं माना गया था। अब देखें, मैं इस सारे के सारे मामले को जब देख रहा हूं तो पाकिस्तान की हालिया सियासी, अदालती और हमारी जो पार्लिमानी तारीख के अंदर मेरे ख्याल में हम मुख्तलिफ स्याह दिनों की बात कर रहे हैं, तो कल एक बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म मौजूद है। उससे पहले आईने पाकिस्तान के एक नहीं 3-4 आर्टिकल 105 से लेके 218 है, 220 है, 224 है, बहुत वाज़ेह हैं कि एक तहलील शुदा असेंबली के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि मौजूदा हालात वाक़यात को सामने रखते हुए पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत वफाक के अंदर है, वो पहले दिन से उन्होंने ये बात रोज़े रोशन की तरह सामने रखी हुई थी कि जो मर्जी हो जाए, हमने इंतखाबात नहीं करवाने। और पीडीएम की हुकूमत अपनी ताकत जो है कौन से क्वार्टर से हासिल कर रही है, ये भी सारी बातें लोगों के सामने हैं। अब अगला सवाल सबसे आम यही है कि मंडे को 15 तारीख को जाहिर है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जो वहां पे जमा करवाई हुई है पिटीशन, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर हेयरिंग है। और उस दिन जब हेयरिंग होगी उससे वाज़ेह हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कह सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस दिन ये कहेगी कि हमने ये जो हुक्म दिया था, हमसे गलत हुक्म दे दिया गया था, हमने आइन और कानून को फॉलो नहीं किया था, हमारे सामने हकायक ठीक नहीं थे, इसलिए हम ये हुक्म दे चुके हैं, लिहाजा हम अपना ये हुक्म वापस लेते हैं। अगर वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह देती है तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सब अपने अपने घर आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन मामला अब इससे आगे बढ़ चुका हुआ है। और गुज़िश्ता हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान का केस चल रहा था, वहां पे भी तीनों जजेस साहबान की तरफ से, जस्टिस अतर मनीला थे वहां पे, जस्टिस रिजवी साहब थे, जस्टिस उमर बदयाल साहब थे, वो एक ही बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, 23 करोड़ अवाम जो एक जिस कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं, ये अल्फाज से मैं चीफ जस्टिस के आपको कोट कर रहा हूँ कि वो एक बमर के अंदर फंसी हुई है और इस बमर से अगर निकालना है तो वो हमारे सियासतदानों ने निकालना है। आप पिछले 24 घंटे 48 घंटों के दौरान जो हमारे सियासतदान हैं उनके बयानात उठा के देख लें, आपको किसी तरफ से कोई जो है मतलब चीज सुनने को पढ़ने को नहीं मिल रही। अब क्या एक बार फिर कोई तीसरी कुव्वत, कोई तीसरा मुल्क हमारे दरमियान ये सुलह सफाई करवाएगा? खुदा न खास्ता हम कोई गैर मामूली हालातों वाक़यात, हाकिम बदहन मेरे मुंह में खाक, हम 71 के वाक़यात की जो बात कुछ लोग वाक़यात का दोहरा रहे हैं, कुछ श्रीलंका के लोग वाक़यात का दोहरा रहे हैं। अभी मैं बुखारी साहब ने बात की, आपकी इकोनॉमी किस जगह पे खड़ी हुई है?
आपको इस साल, आज भी IMF ने कहा है कि इस साल क्या खतब आपको 7 से 8 अरब चाहिए, डॉलर चाहिए। आपने रिसेंटली आपको 3, 4 या 7 अरब डॉलर जो हैं उसके ऊपर आपको कमिटमेंट चाहिए। आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको कमिटमेंट्स नहीं दे रहे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में आपके मुल्क के अंदर आके क्या आपको पैगाम दिया, वो स्टेटमेंट पढ़ लें। वो कह रहे हैं कि खुदा को खौफ करें, अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को के ऊपर इस तरह की कदगने न लगा के सियासी इस्तेहकाम आएगा? मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या आपके मुल्क के अंदर ये इंटरनेट बंद करके दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आज की तारीख में दुनिया में आप किसी को बताएं कि आपके मुल्क के अंदर इंटरनेट 2-3 दिन से इसलिए बंद है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो आप लोग समझेंगे कि क्या आप इसी दुनिया में रहते हैं? क्या ये जो मुल्क है रियासत पाकिस्तान है, क्या यह प्लैनेट अर्थ के ऊपर ही मौजूद है कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया है? बिल्कुल इस सिचुएशन को जिस तरह से खराब किया गया वो हम सभी ने देखा। खावर साहब साथ ही रहिएगा, काशिफ अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन करेंगे। खावर, आपकी जानिब दोबारा होंगी, ये कहिएगा कल तौहीन अदालत अगर होती है, ये हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होगा? और गालिबन सुप्रीम कोर्ट का ये पहला ऑर्डर होगा जिस पर अमल दरामद नहीं होगा। देखें, वो तो हमने बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना जाहिर है एक पिटीशन लग गई है, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि क्या करना है। लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा था कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर हजारों लाखों लोग जिनका रोजगार इंटरनेट पे है, एक बाइकिया है, एक गाड़ी चलाने वाला है, एक बेचारा इंटरनेट पे जो फूड के और खुराक के ऑर्डर लेता है, वो सारे के सारे लोग परेशान है, घरों के अंदर बंद बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, अदालत के पास लास्ट टाइम भी चीफ जस्टिस ने बोला था 3 दिन पहले कि हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है कि हमने किसी के ऊपर कोई खुदा न खास्ता कारतूस चलाने। ये अल्फाज थे उनके। हमारा काम यह है कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम लोगों को इंसाफ मिले, मुल्क का जो आइन कहता है उसके ऊपर अमलदारी हो, कुल्ली तौर पर सरीहन अमलदारी हो, तो उसके ऊपर अमल दरामद जो करना है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था, वो हमारे सियासतदानों ने करना है। अब सियासतदान अगर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं अपने सियासी मफादात को सामने रखते हुए, अगर ये वाकई समझते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को बंद करके उसके ऊपर उसको बैन करके या तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, उनके मर्द औरतें सबको बंद करके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल में उनको ये काम और स्पीड से करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो जाए। क्योंकि मौजूदा हालात में अभी जो मेयर बता रही थी वो इस्लामाबाद से लाहौर गई हैं और सारे रास्ते आप किसी बंदे से पूछ लें, किसी गांव में चले जाएं, किसी कस्बे में चले जाएं, किसी जगह के ऊपर चले जाएं, लोगों से पूछ लें कि मुल्क के हालात क्यों कर खराब हैं, मुल्क के हालात की बेहतरी किसमें है। हर बंदा यही कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, जो आईने पाकिस्तान कहता है, आईने पाकिस्तान का प्रीएम्बल बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के बाद हाकमियत लोगों की राय का हक है। जो अवामे पाकिस्तान चाहें, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहें कि वो इक़्तिदार में हो, ये उसका हक है। तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए कि तमाम सियासतदान मिल बैठ के, जो अदालत बार बार कह रही है कि कोई एक मुतफ़िका तारीख ढूंढ लें, उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट कर लें और इंतखाबात की तरफ चले जाएं। आज तमाम अखबारात के अंदर एडिटोरियल पढ़ लें, हर कॉलमिस्ट, हर एडिटोरियल चीख के कह रहा है वाहिद हल मुल्क का यही है कि एक फ्रेश मैंडेट हासिल कर लिया जाए ताकि बेहतरी की तरफ जाया जा सके। बाकी जाहिर है जो हमारे अरबाब इख्तियार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ताकतवर लोग, फैसला उन्होंने करना है। हमारी नजरें शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो PDM हुकूमत के अंदर 13 से ज्यादा जमातें बैठी हुई हैं, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने हैं। तो आप क्या इस धरने से वो हासिल करना चाहते हैं, मुझे इस बात का कोई नहीं। बस वो फ्रेश मैंडेट के लिए हुकूमत तो फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है। खावर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शुएब साहब, कल यानी कि 14 मई को पंजाब के इंतखाबात होने थे जो कि अब नहीं होंगे, यानी कि बात तौहीन अदालत की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप इनके अंदाज गुफ्तगू, आप इनके 2 महीने की जाने वाली हरकतें, इनका सारा कंडक्ट आप सामने मद्देनजर रखें। ये रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की हुक्मरानी का जिस तरह मजाक उड़ाते रहे, जिस अंदाज और जिस टोन से पार्लियामान के अंदर आर्टिकल 68 की वायलेशन में ये जजेस के कंडक्ट को डिस्कस करते रहे और तकरीरें करते रहे, और जिस तरह पार्लियामान से करारदादों के जरिए प्रैक्टिकली आइन की मुअत्तली की,
جس طرح قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کو نلیفائی کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو، کیونکہ 14 تاریخ کو انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی غرض سے عمران خان صاحب کو جس ان ہیومن طریقے سے اور جس ٹریٹمنٹ سے گرفتار کیا، بلکہ پہلے کڈنیپ کیا، ان کو اغوا کیا اور سبسیکوئنٹلی جا کر ایک گرفتاری ڈال دی، اور جو گرفتاری بھی جس طرح ڈالی ہے، 1 مئی چھٹی والے دن کا وارنٹ نکالا اور آ کر کے نیب والوں نے کہا جی ہم نے 8 تاریخ کو بھیج دیا تھا یہ منسٹری آف انٹیریئر کو کہ جی آپ اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرائیں۔ جب سپریم کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اس کے اندر وارنٹ کے اوپر تو لکھا ہوا ہے زمان پارک کا ایڈریس، تو آپ نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو لکھنے کی بجائے ادھر کیوں لکھا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری بات انہوں نے کہی جو کہ سب کے سامنے بھی آئی کہ بھائی اگر آپ نے گرفتاری کرانی تھی رینجرز کے ذریعے، سیکرٹری انٹیریئر ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہتا ہے جی میرے تک تو وہ پہنچی ہی نہیں تھی ان کا وہ نوٹیفیکیشن، تو یہ سارا ڈرامہ لگتا تھا کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے سپریم کورٹ کو جا کر بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی۔ شعیب صاحب، چیف جسٹس کے واضح احکامات تھے، وہ کہہ چکے تھے کہ 90 دن میں انتخابات کرانے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کرائے جاتے، پی ڈی ایم حکومت پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں ان کی تو بدنیتی، میں نے کہا نا پچھلے 2-2.5 مہینے سے 3 مہینے سے جب سے یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں یا ایون اس سے پہلے بھی وہ نظر آ رہی ہے، الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں، ہر وہ حربہ اور ہر وہ طریقہ واردات استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کل پرسوں کی یہ جو کل کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور یہ جو منڈے کو کرنے جا رہے ہیں اپنا احتجاج یا اس کو آپ دھرنا کہیں یا پروٹیسٹ کریں، اور پی ڈی ایم کے سربراہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ڈنڈے کا اور پتہ نہیں مکے کا اور تپڑوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا، جس انداز سے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرو، حملہ کرو، اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی اور منمانی سے یہ 97 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور آج 144 بھی ان کو بھول گیا۔ اسی حکومت کو، انہی مقتدر طبقوں اور حلقوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور آج ان کو یہ بھی بھول گیا کہ جناب یہ ریڈ زون ہے، یہاں 4 سے زائد بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور آج ان کو وہ سب بھول گیا کہ یہاں جناب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو ان کو صرف عمران خان تو سب سے برا آدمی نظر آتا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنی ہی حکومت اپنے ہی خلاف یہ احتجاج کرنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے اوپر صرف اٹیک اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 14 کے بعد 15 واحد تاریخ آ رہی ہے کہ جس میں ان کے خلاف پروسیڈنگز کانٹیمپٹ کی شروع ہونے والی ہیں، اور اس میں یہ جیل بھی جائیں گے، یہ نااہل بھی ہوں گے۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے پہلے تو عمران خان صاحب کی اس آرڈر پاس کر کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آرڈرز پاس کر کے ان کا وہ جو سو کارڈ طریقہ واردات تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن کر کے ایمرجنسی لگانے کا، وہ ناکام بنا دیا۔ اور دوسرا ان کی جو واردات ہے اب وہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے انداز سے ہم سپریم کورٹ کو اتنا ملائن کر دیں، اسکینڈلائز کر دیں اور اتنا بلیک میل کریں کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنی طاقتور لوگ ہیں ہم تو، اب ہمارے پاس تو کوئی فوج ہے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایجنسی یا ریاستی ادارے تو ہے نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جائیں ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو اس صورت میں پھر ہوگا کیا؟ پھر رول آف لا وائلیٹ ہوگا، پھر آئین کے اوپر عمل درآمد ختم ہو جائے گا۔ ایک عام آدمی سوچے گا کہ جو عدالت اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی تو وہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ رول آف لا وائلیٹ ہوگا۔ شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، مہر بخاری صاحب اور خاور گمن صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بھی شکریہ۔